بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حسب معمول حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سیدنا الحامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار امت کی حمایت کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم سے غائب رہے اور گھر مبارک سے باہر تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ ہمیں لگا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب باہر کبھی تشریف نہیں لائیں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک طویل سجدہ کیا، یہاں تک ہمیں لگا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، میرے رب نے مجھ سے میری امت کے بارے میں رائے لی ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے کیا سلوک کروں؟ تو میں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو جو چاہے کر، وہ تیری ہی مخلوق ہیں اور تیرے ہی بندے ہیں۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھ سے رائے طلب کی تو میں نے پھر ویسے ہی عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے غمگین نہیں کریں گے اور جنت میں سب سے پہلے آپ کی ہی امت داخل کریں گے۔ ناظرین کرام، اس خوشخبری کے ساتھ یقیناً روح میں ایک سرشاری طاری ہو جاتی ہے یہ حدیث پاک سننے کے بعد۔ آج اسی سرشاری کو اور اسی گداز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا جو میرا موضوع اور ٹاپک ہے وہ بھی انتہائی دلچسپ بھی ہے، پرسوز بھی ہے، پر درد بھی ہے، پر اثر بھی ہے، اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج بھی ہے، روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور نہ جانے کتنی تکالیف جو ہیں اس موضوع کے حوالے سے آج ان کا حل ہمیں مل جائے گا۔ آج کا موضوع ہے تلاوت قرآن حکیم کے روحانی اور نفسیاتی اثرات، اور اس پہ میں نے اپنے جن دو مہمانوں کو بلایا ہے۔ پہلی شخصیت ہے علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ مفتی صاحب حضرت سید علی اجمیری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خطیب ہیں، معروف عالم دین ہیں، پوری دنیا میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب خوش آمدید۔ اور دوسری یقیناً ایک نفسیات دان ہیں ڈاکٹر رافعہ رفیق، لیکن ڈاکٹر رافعہ کا ایک تعارف یہ ہے، یہ ایک اسپرچول مسٹک شخصیت بھی ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کے جو روحانی اثرات ہیں، جو نفسیاتی اثرات انسان پہ ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم کی آیات سے اور قصیدہ بردہ شریف سے اور ان وظائف سے بھی یہ لوگوں کا علاج کرتی ہیں۔ آج ان سے بھی بہت ہماری دلچسپ اور روح پرور گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر رافعہ، ویلکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ مفتی صاحب قبلہ، پہلا آپ سے سوال آج آپ کا امتحان ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کی مختصر یہ جو فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، اور پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلا مقصد ہی اگر ہم قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھیں تو پروردگار نے فرمایا، دعائے ابراہیم بھی ہے اور احسان جو جتلایا، دونوں میں اس کا ذکر ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اس نبی کی سب سے پہلی شان یہ ہے کہ یہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے قرآن مجید کے احکامات، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک معاشرتی انقلاب اور معاشرہ اور اس کی تشکیل اور دیگر جتنی اخلاقی ویلیوز ہیں ان تمام کا ڈیولپ ہونا۔ لیکن ان تمام چیزوں کی جو شروعات ہیں وہ پوری کی پوری قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ سب سے پہلے اس کا آغاز ہی قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس تلاوت سے آپ سے سوال۔ جی
تلاوت قرآن حکیم کے تلاوت کرنے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اور مفتی صاحب نے جو ایک بات کی اس سے ایک سوال بھی میرے ذہن میں فوری آ گیا، وہ بھی ساتھ ہی کر دوں، 2 سوال۔ تلاوت قرآن حکیم اگر تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو اور اثر ہوگا، صحابہ کریں تو اور اثر ہوگا، اولیاء کریں اور اثر ہوگا، میں اور آپ کریں اور اثر ہوگا، آپ بہت نیک شخصیت ہے، آپ کریں زیادہ اثر ہوگا میرے، یہ دونوں چیزوں کو آپ ملا کے جواب دیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باحیثیت ایک مسلمان، ایک ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی تلاوت سے جو ہے وہ بہت پازیٹیو جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہر لفظ کی ایک اپنی ریڈیشن ہے، اور ہر لفظ جو ہے وہ ریڈیٹ کر رہا ہے پازیٹیولی، اور ہر لفظ کے پڑھنے کے شعائیں نکلتی ہیں، اس کی پازیٹیوٹی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں جو لیونگ تھنگس ہیں اور جاندار اور جو بے جان چیزیں، ہر چیز کی اپنی ریڈیشن ہے، تو قرآن شریف کی ایک بہت پازیٹیو ریڈیشن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ گلے میں تعویذ پہنا ہوتا ہے، اس کی بھی ان کے اوپر پازیٹیو اثرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو لفظ لکھے ہوتے ہیں وہ قرآنی آیات ہوتی ہیں، اور وہ ریڈیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کے جسم میں پازیٹیو انرجی جو ہے یا پازیٹیو اورا جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے اب قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر ہم نے شفا رکھی ہے۔ اب شفا کس طرح رکھی ہے، اس میں کون سی آیات کس پرابلم کے لیے پڑھنی ہے۔ اب پہلے تو یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ پرابلم جو ہے وہ فزیولوجیکل ہے، میڈیکل پرابلم ہے، سائیکولوجیکل ہے، اور اسپرچول پرابلم۔ میں ان چیزوں کو علیحدہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ میں سمجھتی ہوں جس کو ہم روحانی مسئلے کہتے ہیں وہ بھی سائیکولوجیکل ہے، اور وہ الٹیمیٹلی فزیولوجیکل یا میڈیکل پرابلمز کو لیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرمنگلڈ قسم کی بیماری ہے، ایک ہی بیماری ہے جس کے ڈفرینٹ فیزز ہیں۔ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ میرے سائیکولوجیکل، اسپرچول؟ خیال سے اسپرچول شروع ہوتی ہے، روحانی then it converts into psychological and and then it manifested converts at medical physical problem۔ تو یہ فیزز ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جیسے کہ کون سا کلائنٹ آتا ہے اور کس فیز میں ہے۔ اگر روحانیت کی فیز میں ہی اس کو ہیلپ آؤٹ کر لیا جائے، ہاں جی، تو وہ وہیں پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو جاتی ہے۔ اور الٹیمیٹلی میری یہ ڈیفینیشن ہے کہ جتنی بھی دنیا میں ہماری جو میڈیکل اور دوسری پرابلمز ہیں ان کی بیسس جو ہے وہ ساری جو ہے وہ روحانیت پہ ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسے لگتا تھا جیسے حضور ہمارے واقف ہی نہیں، ہمیں پہچانتے نہیں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا انہماک ہے، اس کے ایک تو معنی اور مطالب میں غور ہے، اور اس کے ساتھ غازی صاحب میں چونکہ پروفیشنل قاری بھی ہوں اللہ کی مہربانی سے، قرآن مجید کے الفاظ کی جو ریسائٹنگ ہے اس کو جو پراپر آپ جب کرتے ہیں، اس کے قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہیں، اس کے لحن کا، اس کے لہجے کا، کس حرف کی کس لفظ کی کتنی لمبائی ہے، اس کو ان تمام پیرامیٹرز میں جب مخارج کیا ہیں، اس کے مخارج کیا ہیں، اس کے مخارج کا لحاظ رکھتے ہیں، پھر اس میں حسن صوت کا لحاظ رکھتے ہیں، یا بالکل۔ اب ان ساری چیزوں کا جب آپ لحاظ رکھ کے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہر مسلمان جب قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن کریم کا ہر قاری جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آپ یہ غور فرمائیں کہ اس کا لہجہ اور اس کا انداز ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سننے والے پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرآن مجید کی تلاوت میں انہماک ہے وہ دو طرح سے ہے جو احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ملتا ہے۔ ایک تو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ڈائریکٹ لنک بارگاہ رب العزت کے ساتھ ان الفاظ کے ذریعے اور اس کے معنی اور مطالب کے ذریعے سے، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا پھر آپ خود نبی ہیں، خود رسول ہیں، اس کا جو اثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر خود مرتب ہو رہا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام قاری جو ہے قرآن مجید کا بہت ساری چیزوں سے قرآن پڑھتے ہوئے اسے وہ بے نیاز کر دیتی ہے، تو جب نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا صحاب کرتے ہیں تو انہماک اور اس میں حضور علیہ السلام کا جو اس کے یعنی حسن پوری کائنات اچھا رب بھی تو خوش ہوتا ہوگا، یقیناً خوش ہوتا ہوگا، اور قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت جب کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اب ہمیں تو چونکہ معلوم نہیں کہ اس کے کیف کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی، اس کیف کو قرآن مجید نے ذکر کیا،
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ کفار اور مشرکین اپنے بچوں کو، عورتوں کو، کیونکہ حضور علیہ السلام جب حتیم کعبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تشریف لاتے تو چونکہ عربی زبان تھی سمجھتے تو تھے، لیکن اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا جو قرآن مجید کو حسن صوت سے پڑھنا ہے، حضور علیہ السلام کا لہجہ، انہماک، رسول کریم کا، تو وہ پورا ایک ماحول بن جاتا تھا کہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی تو واقعہ ہے نا کہ ابو جہل آ کے چھپ کے سنتا، وہ آ کر سنتا تھا، اور اللہ کریم نے یعنی اس کو حکایت کیا قرآن مجید کے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ کیا چیز ہے کہ شور مچاؤ تاکہ اس نبی مرسل کی جو آواز ہے قرآن پڑھتے یہ کانوں میں نہ پڑے، وہ اثر ڈالتی ہے بذات خود. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے فرمایا، اشارہ کیا، اب قرآن حکیم تلاوت کی قدسی شعائیں نکلتی ہیں. ایسے بزرگ رہے ہیں ہماری تاریخ میں کہ جو بتا دیتے تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے. مثلا حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو جیسے صوفی گوہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وزیر آباد گجرات کے ایک بزرگ تھے بڑے مشہور. وہ بتا دیتے تھے سن کے، دیکھ کے کہ یہ قرآن شریف ہے، یہ حدیث ہے، یہ نعت ہے، یہ عربی نعت ہے، یہ فارسی نعت ہے. بالکل پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے. غائب سے آتے ہیں تو خیالات. یہ قدسی شعائیں جو نکلتی ہیں ان کے رنگ ہوتے ہیں، یہ میرا اصل میں سوال. ہاں جی، دیکھیں جی، شعاؤں کے رنگ ہیں. دیکھیں ہر پازیٹیو چیز کا برائٹ اورا ہوتا ہے، برائٹ رنگ ہوتا ہے ہر پازیٹیو چیز کا. جیسے آپ نے پچھلا بھی ایک کوسچن پوچھا جو کہ میرے خیال میں ہمارا انکمپلیٹ رہ گیا تھا کہ کسی کے پڑھنے سے کیوں زیادہ اثر ہوتا ہے. ایک تو مجھے اس کی جو آپ کہہ لیں کہ فارمیٹ ہے پڑھنے کا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اس کو اتنی لمبائی میں پڑھنا ہے، اس طرح کرنا ہے. ہاں جی، جیسے قاری صاحب نے فرمایا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس شخص کے اندر اپنی کتنی پازیٹیوٹی ہے، اس کے اندر اپنے جو ایموشنز ہیں آیا وہ نیگیٹو ہیں کہ وہ پازیٹیو ہیں. اگر وہ پازیٹیولی ریڈیٹڈ ہے، اس کی کوگنیشنز یا اس کے خیالات جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، تو اس کا اثر جو ہے سننے والے پہ زیادہ ہوگا. جیسے اب ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا کردار یعنی بیہیویرلی اور کہہ لیں کہ ان کی کوگنیشنز کتنی پازیٹیو تھیں. تو جتنا بندہ پیورٹی کی طرف چلا جاتا ہے تھاٹس میں اور بیہیویئر میں، اتنا ہی اس کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہر لفظ کا اورا، ہر شخص کی ریڈیشن، جب لفظوں کا جو پازیٹیو اورا ہے اور جب اس شخصیت کا اپنا ایک پازیٹیو اورا آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو ظاہر اس کا اثر جو ہے وہ میگنیفائی ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ تلاوت کر رہے ہیں قاری صاحب، مفتی صاحب، وہ ریڈیشن میری باڈی بھی وصول کر رہی ہے، ریسیو کر رہی ہے؟ جی یہ تو بہت ریسیور اچھا. کیسا؟ ہاں جی، یہ بہت اچھا آپ نے کویسچن پوچھا ہے. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو گیور ہے اور ریسیور کے آپس میں کتنی میچنگ ہے. اگر آپ ہاں جی دیکھیں جیسے کہ اگر آپ کا جو گیور ہے اس کا پازیٹیو ہو رہا ہے اور ریسیور کا نیگیٹو ہو رہا ہے، جیسے بلڈ کا ہوتا ہے، ہاں جی بالکل، جی بالکل گروپنگ ہے. آپ کسی شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی انرجی، باڈی اورا، کوگنیشنز، ایموشنز آپ سے میچ کرتے ہیں. ایون کہ آپ ان سے بات نہ بھی کریں، آپ کمفرٹیبل ہیں ایک شخص کے ساتھ. ایک شخص کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو وداؤٹ ریزن اس سے جو ہے الجھن شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی انرجی، باڈی اورا میچ نہیں کر رہا ہوتا. سو وہ جو ریڈیشن ہے، جس کو ہم ریڈیشن ہم کہتے ہیں جی تھیوری ہے اور اب ہم اس کو ایز اے تھیراپی یوز کر رہے ہیں، اس کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ گیور اور ریسیور کی جو آپس میں انٹریکشن ہے، اس کا اورا، اس کی کوگنیشنز میچ کرتی ہوں. جتنی میچ کریں گی اتنی زیادہ ریسیپینٹ جو ہے وہ اس چیز کو اپنے اندر جو ہے اتار سکتا ہے. اس کا پھر فائدہ بھی ہوگا. ہاں جی، پھر اس کو فائدہ ہوگا. دیکھیں جی ایک اورا ہے جو کہ پازیٹیو اور برائٹ اورا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فلٹریٹ کرنے کی جو ہے وہ انرجی زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کہہ لیں کہ کسی لوگوں پہ آپ کہہ لیں جی ان کے تو دل پتھر کے ہوتے ہیں. ایسی مشینیں ایک ایسا طریقہ نکل آیا ایسا جی بالکل سائنس میں کہ نظر آتی ہو ریڈیشن؟ بالکل جی، ایسا لوگوں نے، کچھ لوگوں کو اللہ نے گاڈ گفٹڈ یہ کہہ لیں کہ دی ہوئی ہے، جس میں وہ ہم انہیں کلیویوئڈس کہتے ہیں، جس کو جو کہ لوگوں کا اورا دیکھ سکتے ہیں. اچھا. اور اورے کا کلر بھی نوٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیمراز بھی اب جو ہے باہر تحقیق ہوئی ہے، اور اب تو اس بات کو جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ نے بھی جو ہے اگری کیا ہے، اور انہوں نے کیمراز جو ہیں ایسے بنا لیے ہیں جو کہ ہر شخص دوسرے کا اورا اس سے جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے. لیکن ہماری تو دین میں جو انبیاء گزرے ہیں، جو ہمارے ہاں جی اتنے لوگ گزرے ہیں، وہ تو بیٹھے بیٹھے لوگوں کا اورا دیکھ لیتے تھے اور اسی طرح اندازہ لگا لیتے تھے کہ کسی کو کیا پرابلم ہے، کیا اس کے اندر ذہنی طور پر کیا پرابلمز چل رہی ہیں.
تو وہ اب اس کی جو سائنٹیفک مینیفیسٹیشن ہے وہ ایک مشین کی فارم میں ہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں میں اور جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ میاں اتنی بصارت اور اتنی ایبلٹی دے دیتا ہے کہ وہ چیزوں کو جج کر سکتے ہیں اور سینس کر لیتے ہیں دوسروں کی، اپنی کو تو کر ہی لیتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہ جو ہے وہ مفتی صاحب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو میں نے دیکھا لوگ بعض تلاوت کرتے بھی رہتے ہیں، سارا دن پڑھتے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ پریشان وہی ہیں، ذرا سمجھا دیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ کسی بھی چیز کے جو آداب ہیں جب تک آپ ان کا لحاظ رکھ کے اس کام کو بجا نہیں لائیں گے آپ کو اس کا پراپر فائدہ نہیں ہوگا، نتائج وہ نہیں نتائج وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا وہ کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود یعنی اگر آپ ان آداب کا لحاظ نہیں بھی رکھ رہے تو کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو جو نقصان پہنچنا ہے نا، آپ اس کی برکت سے نقصان اس لیول کا نہیں پہنچتا، آپ وہ نقصان کم ہو جاتا ہے، یعنی فائدہ تو یقیناً ہوگا، اس کا لیول ہو سکتا ہے کم ہو یا زیادہ۔ اب ذرا بتائیں فائدہ زیادہ والے، اور فائدہ زیادہ کرنے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلاوت قرآن مجید کے جو آداب ارشاد فرمائے، غازی صاحب یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی سب سے اہم کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اور آج ہم یعنی من حیث الامہ اتنے ہی اس سے کٹ چکے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار اور تم خار اچھا، ایک تو اس کا جو ہے نا یعنی تطبیقی پہلو ہے، انطباقی امپلیمنٹیشن کا پہلو ہے، اس کو عمل میں لانا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا۔ اچھا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر آپ قرآن مجید کو بغیر سمجھے کہ آپ کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے یہ بات آپ کی مکمل ہوگی، ایک دور سے کالر ہے، ان کو ہم لے لیں، آپ کی اجازت ہے۔ عبد المجید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی آپ کا سوال، میرے پینلسٹ موجود، فرمائیں۔ سر میں نے پوچھنا ہے ان سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ آواز بلند جو ہم پیش کرتے ہیں وہ کیا ہم مطلب اونچی آواز سے ضروری ہے یا ہلکی آواز سے یا کم؟ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ آپ نے دیکھا جی درود و سلام جو ہے یہ بلند آواز سے ہی پڑھنا چاہیے یا خاموشی سے بھی پڑھیں تو پہنچ جاتا ہے؟ میں اپنی بات کو پہلے آپ کی اجازت سے شارٹ کر کے پھر سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جو آداب سکھائے ہیں ان میں ان آداب کا لحاظ رکھ کے جب آپ قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہیں اس میں ایک اس کی تلاوت کرنے کے آداب ہیں جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کا باوضو ہونا، پاکیزہ جگہ پہ ہونا، پورے انہماک کے ساتھ پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور دوسرا اس تلاوت کے کرنے میں جو جیسا اس کی قرات اور تجوید ہے، اس سے اتنی غفلت ہے کہ ہم یعنی اس کی جو صحیح برکت ہے، اس کی جو روحانیت ہے وہ ہم صحیح معنوں میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اب کالر کے جواب دیکھیں جی، درود پاک کا جہاں تک معاملہ ہے، درود پاک بنیادی طور پر ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک امتی کی طرف سے التجا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، کہ مولا کریم تو رحمت بھیج، تو سلام بھیج، اور جس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اس کا تو شان یہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو جس کیفیت کے ساتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں پڑھے۔ درود و سلام کے ادب میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں اتنی کاؤنٹ نہیں کرتی کہ آپ بلند پڑھتے ہیں یا آہستہ پڑھتے ہیں، اخلاص، آپ کی اخلاص اور آپ کی جو جس بارگاہ میں آپ یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں آپ کا ان کے ساتھ کتنا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے وہ اصل چیز کاؤنٹ۔ ڈاکٹر رافعہ، تھیراپیز ہیں، کلر تھیراپی ہے، ساؤنڈ تھیراپی ہے، میوزک تھیراپی ہے، اسپریچول تھیراپی ہے، قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، یہ بتائیں کہ ان سب میں سے کون سی تھیراپی زیادہ مؤثر ہے اور کیوں ہے؟ دیکھیں جی، تھیراپیز تو ساری ہی مؤثر ہیں، ڈپینڈنگ کہ جو آپ کے پاس پیشنٹ آ رہا ہے اس کی بیماری کی نوعیت یا لیول، جو پہلے بات کی کہ وہ کس لیول پہ ہے، ابھی اسپریچول پرابلم پہ ہے کہ سائیکولوجیکل آ گئی، ساتھ میڈیکل آ گئی، یا کوئی کو ماربیڈیٹی ہے۔ کو ماربیڈیٹی ہم میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ بیماریاں کسی شخص کو ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میں نے پر اثر دیکھا، جو اب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے جی میوزک تھیراپی، میرے خیال میں 1400 سال پہلے جب قرآن شریف اترا اور جب سورہ رحمان آئی، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے ردمک سورت ہے سورہ رحمان، اور ہم نے کلائنٹس کو جو ہے وہ مانیٹرنگ بھی کی ہے کہ جب اگر آپ کی خاص ریسرچ سورہ رحمان پہ؟ جی میری خاص ریسرچ اس کے اوپر ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ بھی کروں گی کہ ہم نے یہ سورہ رحمان جو ہے وہ
मेडिकल प्रॉब्लम्स यानी कैंसर से लेके डायबिटीज़ से लेके हाइपरटेंशन के पेशेंट्स तक के लिए ये की हमने रिसर्च भी की और हमने इसकी सिंगल केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। कोई एक वाक़या पहले बता दें। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो एक वाक़या था कि एक जो थी खातून वेरी यंग गर्ल जो इसको कैंसर डायग्नोज हुआ और वो डॉक्टर्स ने जो है वो जवाब दे दिया कि ये नहीं आगे जा सकती। तो मेरे पेरेंट्स, हाँ जी, पेरेंट्स बहुत बीमार थे, पेरेंट्स बहुत परेशान थे तो कि बच्ची की बीमारी की वजह से। तो ये है कि किसी के थ्रू जो है वो मुझे पता चला कि ये मसला है उस बच्ची का, क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल भी बहुत सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आपको पता है जिसको नज़र आ रहा हो कि मौत है तो सामने उस डिप्रेशन एंजाइटी तो बहुत वैसे तो हर एक के सामने मौत है लेकिन नज़र नहीं ना आती लोगों को इस तरीके से। तो वो फिर उस बच्ची को जो है जब हर तरफ से इनकार हो गया तो फिर हमने सूरह रहमान उसके पेरेंट्स को कहा कि आप सूरह रहमान इसको दिन में एटलीस्ट 3 दफ़ा सुनाएं और कंटिन्यूसली भी सुनाते रहें आप इस बच्ची को। तो वो बच्ची ने जब वो सुनती रही तो उसके बाद जो महीने के बाद उसके टेस्ट कराए तो उसके जो वो लेवल्स थे जो कि कैंसरस सेल्स थे उसके अंदर जो है कमी आनी शुरू हो गई। हाँ जी, और उससे साथ पानी का कहा कि आप 3 घूंट पानी लें और उस पर 3 दफ़ा अल्लाह का नाम लेके जो है वो 3 घूंट में जो सुन्नत का तरीका है पिएं। अब वो जो पानी की रिसर्च है वो गोरे ने भी की है, ठीक है। वो वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसर्च हुई, जर्मनी में उन्होंने 2 ग्लास पानी लिए, एक के ऊपर जो है बिस्मिल्लाह 3 दफ़ा पढ़ी और एक जो था वो ऑर्डिनरी पानी, हाँ जी, फातिहा भी पढ़ी, बिस्मिल्लाह की भी रिसर्च की उन्होंने कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने से। और फिर उन्होंने उसके जो कंटेंट्स थे पानी के उनको जब चेक किया तो वो जो पानी था वो इतना प्योरीफाइड हो गया कि जैसे आबे ज़मज़म की कोई फॉर्म जो है वो बन गई। तो इसी तरह इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए जब वो बच्ची ने भी पानी पिया तो उसकी बॉडी में जितनी वो कह लें कि कैंसर भी एक तरह की जो है नेगेटिव चीज़ है या उसका जो असर है वो नेगेटिव है, वो बॉडी से जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो गया। तो वो बच्ची जो है अल्लाह के शुक्र से अब हयात है और डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत हैरान है कि किस तरीके से पॉसिबल है कि जब मेडिकल साइंस ने एक चीज़ को इनकार कर दिया। तो ये है कि ये बात यकीन की है। क्या टेप रिकॉर्डर से या वीडियो चला के या कैसे? जो तरीका या इलाज हम लोगों ने जिस पे रिसर्च की है वो है कि कारी अब्दुल बासित की जो है उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है और वो हमने देखा है डिफरेंट ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ली हैं और मतलब क्लाइंट्स को दी हैं, लेकिन क्लाइंट को उसकी उनकी आवाज़ में जो असर लगा वही जो भी मुफ्ती साहब ने बात की वो बहुत ज़्यादा था। अच्छा, आपको पता है कि एक दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट उस दौर में जो थे उन्होंने मिस्र के उसको कहा सदर को कि कारी बासित को भेजें, तो वाइट हाउस में बुला के प्रेसिडेंट ने सूरह रहमान पूरी उससे सुनी और उस पर अजीब उसने कहा कि मैं असरात महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट डायरेक्ट करती है। और अक्सर कुरान में आपने देखा है कि जिक्र है कि कल्ब की बीमारी, अब जब एक चीज़ आपके हार्ट को प्योरीफाई करती है तो बहुत सी बीमारियां तो उसी तरह ख़त्म हो जाती हैं। तो ये उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हार्ट के ऊपर होता है। और इसको अगर रूहानी तौर पे डॉक्टर साहबा की बात से लिंक करें तो कुरान मजीद का जो यानी जेवर भी कुरान मजीद का दिल हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ मतलब शान जो फरमाए तो इन चीज़ों को सूरह यासीन के बारे जैसे मिलता है तो सूरतुर रहमान के बारे में, तो इसमें मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा और दोहराऊँगा भी कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाला जो है उसके अपनी ज़ाती शख्सियत भी और उसकी आवाज़ के साथ बुनियादी तौर पर उसके जो आदाब हैं तिलावत के, जो मखारिज के और जो बाकी चीज़ें हैं वो बुनियादी तौर पर काउंट करके एक ऐसा रिदम क्रिएट करती हैं जो सुनने वाले पर जिसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, लेकिन इसके बावजूद उसकी तबीयत पर उसका असर। कुरान मजीद में वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। अपने वो कॉलर को एक ले लें आपकी इजाज़त से। जी कौन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, इकबाल शायद बोल रहा हूँ गुजरावाला। अच्छा जी इकबाल साहब, डॉक्टर साहब का सवाल है जी, ये कुरान पाक को समझने के लिए मुराकबे का क्या किरदार है, इससे थोड़ी रोशनी डालें। क्या कुरान पाक को समझने के लिए मुराकबा? अच्छा मुराकबा। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है कॉलर का कि ये मुराकबा जो है ये भी ज़रूरी है कुरान हकीम को समझने के लिए, या इसके क्या असरात हैं? मुराकबे को थोड़ा सा अगर आप ट्रांसलेट करें, मुराकबा मींस के जो आपकी कंसंट्रेशन जो आप जो एक हाँ फिक्स कंसंट्रेशन। जी देखिए, किसी भी चीज़ को अपने अंदर उतारने के लिए जब तक आप उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको जो है पूरे दिल और दिमाग दोनों से, माइंड बॉडी रिलेशनशिप जैसे होता है, दोनों चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। और जो मैं समझती हूँ कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है वो इस कंसंट्रेशन से पहुँचता है। और अगर आप उसको
वैसे तो हमने देखा है कि अगर आप कुरान वैसे भी सुने और कंसंट्रेट ना भी करें तब भी वो आपके अंदर उतरता है, लेकिन अगर आप उसको कंसंट्रेशन से सुने तो वो जो मुफ्ती साहब ने कहा मैग्नीफाई हो जाती है एक चीज़ की, जो वो कह लें एडवांटेज, तो वो ज़ाहिर हम उससे मुराकबे से जो है वो मैग्नीफाई, हाँ जी, ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये मेडिटेशन की एक कैफियत है। हाँ जी, मेडिटेशन में भी आप कंसंट्रेट करते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, जैसे योगा है, योगा में भी कंसंट्रेट करते हैं, रेकी है, रेकी में आप पॉजिटिव एनर्जीज पे कंसंट्रेट करते हैं, जैसे रेकी इज़ कह लें कि वेस्टर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ दुआ, जैसे हम कहते हैं कि दुआ में भी हमारे इंटेंशन ही है, रेकी मैंने भी की हुई है, जी, वो पॉजिटिविटी है, ज़रूरी नहीं कि वो शख्स आपके सामने मौजूद हो जिसके लिए आप कर रहे हो, जैसे दुआ में भी वो शख्स का ज़रूरी नहीं कि वो आपके सामने मौजूद हो, आप कहीं भी बैठ के किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। उसी तरह रेकी भी आप कहीं भी बैठ के, वो आपकी अपनी बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी है जो आप ट्रांसफ़र करते हो किसी और के। तो उसमें यह कि रेकी में भी हम लोगों ने थोड़ी सी कह लें कि ऑल्ट्रेशन की, और उसमें हमने अलहम्द शरीफ को एडिशन किया, जिसके अंदर जब रेकी करते थे, जिन्होंने रेकी सीखी, आपको पता है बेसिकली वो आपके पाम्स की पॉजिटिविटी, वो जो एनर्जी होती है और ये पोर्स खुल जाते हैं। मैं करता था, मैं वो जो है ना अपना इसमें ज़ात उसकी तवज्जो करता था, जो मेरे टीचर थे वो बड़े हैरान होते थे कि आपको बहुत जल्दी ये हो जाती है। हाँ जी, तो वही ना, वो अब मैंने खुद ट्राई किया, जब मैं सीख रही थी तो मुझे अलहम्द शरीफ से जितनी वो मुझे स्ट्रेंथ फील हुई, तो फिर उसके बाद से जब भी रेकी करते हैं अलहम्द शरीफ पढ़ के करते हैं, हालांकि उनकी अपनी ज़बान है रेकी की, वो हमारे हमें भी समझ नहीं आती है, ये सारे पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये कि हम तो वही चीज़ मेरा ख्याल में जो हमारे दीन में अगर हम उसको ही इम्प्लीमेंट करें तो उससे हमें जो है वो फ़ायदे ज़्यादा होंगे। मुफ्ती साहब, कैफियत एहसान जी ये कैसे पैदा की जा सकती है? पहले तो एहसान एक फ़िक्र में बता, एक फ़िक्र में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इसकी तशरीह फरमाई है, वो ये है कि अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। वो ये है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे। अच्छा, इबादत का मफहूम ये नहीं कि तू नमाज ऐसे पढ़े, जी जी मैं समझ, इसका वसी मफहूम है, मुख्तसर ये कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे कि जैसे तू अल्लाह को देख रहा है, ये सबसे अपर लेवल। ये कैसे हो? और ये और नहीं तो ये समझो कि अल्लाह तुम्हें देख, अल्लाह तुम्हें देख, ये कैफियत कैसे? ये कैफियत जी दो तरीके से। सबसे पहली चीज़ जो सूफिया ने बताई वो ये है कि नेक लोगों की सोबत, आप जब उन्हें देखते हैं तो सोबत का असर, उनकी मजलिस का असर, और अगर हम इनकी इस बात को साथ डॉक्टर साहिबा की बात को ऐड कर लें तो उस नेक बंदे की जिस्म से निकलने वाली, गुफ्तगू से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो एक बजाते खुद उस हाले में लाकर उसको बड़ी तेज़ी के साथ उसके सफ़र को शॉर्ट करके उस कैफियत में ले जाती हैं। नंबर एक। दूसरी चीज़ यह है कि जब आप उस नेक बंदे की सोबत में, मजलिस में हैं, उसके पीछे जब आप नमाज पढ़ते हैं या उसके साथ मिलकर जब आपको ज़िक्र करते हैं तो वो जो आपके ज़िक्र का, आपकी तिलावत का एक ख़ास लिंक बनता है उसके साथ, वो बड़ी तेज़ी के साथ आपको उस कैफियत में लेके चला जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ख़ास कैफियत ये है कि आप ये इस्तेज़ार, ये कैफियत अपने ऊपर पैदा करने की कोशिश करें कि आप क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। नमाजी नमाज पूरी ज़िंदगी पढ़ता रहता है, उसको ये ज़िंदगी भर पता नहीं होता कि उसने पूरी ज़िंदगी अपने रब से कलाम क्या किया है। अच्छा, नंबर एक। नंबर दो, उसको ये इस्तेज़ार नहीं होता कि वो किस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती की बारगाह में डायरेक्ट किसके साथ अपनी अर्ज़ माजूर और किसके साथ वो अपनी बारगाह में अपनी बात ये करना चाह रहा है। जब ये दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं उसके बाद जो कैफियत उसकी नमाज की बनती है तो वो नमाज वही बन जाती है